السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چین، جس کا آفیشیل نیم PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، مقامی زبان میں اسے خوو لیمنگ کوکو یا مختصر ہوکائی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سینٹرل نیشن۔ اس کا انگلش نیم یعنی چائنا۔ چین کا نام 3000 سال قبل مسیح اس علاقے پر حکومت کرنے والے پہلے شاہی خاندان قن یا چن سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بیجنگ ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہ چین کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ ملک کا عظیم ترین اور سب سے بڑا شہر شنگھائی ہے اور یہ تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے شہری علاقوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ٹوائلٹ پیپر کہاں سے آیا ہے؟ یہ چین کی ایجاد ہے۔ یہ بادشاہوں کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا۔ اتنے بڑے ملک میں ایک ہی ٹائم زون نہیں ہوتا، مگر چائنا نے 5 ٹائم زون کو ایک ٹائم زون میں بدل دیا ہے اور ملک کے بعض حصوں میں سورج صبح 10 بجے نکلتا ہے۔ چین نے 1 اکتوبر 1949 میں آزادی حاصل کی۔ یوم آزادی جوش و جذبے اور وقار سے مناتے ہیں۔ دنیا میں چین کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک پاکستان تھا۔ چین پر لینڈ کرنے والا پہلا جہاز بھی پاکستانی تھا۔ چین کو بینکنگ نظام بھی پاکستان نے بنا کر دیا۔ تب سے آج تک چین اور پاکستان کے درمیان انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ دنیا میں احتجاج کے لیے کالا لباس پہنا جاتا ہے، مگر چائنا میں احتجاج کے لیے سفید لباس پہنا جاتا ہے۔ چین ایک بہت بڑا اور طاقتور ترین ملک ہے۔ اس بات کا اندازہ صرف ایک کمپنی ہواوے ایک سال میں تقریباً 93 ارب ڈالر کما رہی ہے۔ دنیا کے 170 سے زائد ممالک میں اپنی سروسز مہیا کرتی ہے اور دنیا کی دوسری بڑی موبائل کمپنی بن چکی ہے۔ چین کی ملکی سرحدیں ان 15 ملکوں سے ملتی ہیں: افغانستان، بھوٹان، بھارت، قزاقستان، لاؤس، منگولیا، نیپال، پاکستان، نارتھ کوریا، تاجکستان، برما، ویتنام، کرغزستان اور روس شامل ہیں۔ اس کی کل سرحد 22,457 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کی سب سے لمبی سرحد 4,133 کلومیٹر شمال مشرقی سائڈ سے روس کے ساتھ ملتی ہے اور سب سے چھوٹی سرحد 91 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، اور ملک کو 14,500 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ چین دنیا کے ہر کھیل میں پہلے نمبروں پر ہے۔ چین کے پاس اقوام متحدہ میں ویٹو پاور ہے، G8 G20 میں بھی شامل ہے۔ چین کے صوبے گوئیزو میں 320 ایکڑ رقبے پر پھیلا اسکائی فائی تھیم پارک، جہاں سیاح اڑن تشتریوں میں بیٹھ کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ 1.5 ارب ڈالر کی لاگت سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بننے والا یہ تھیم پارک دیکھنے لائق ہے۔ چائنیز مرد ہوں یا عورتیں ہر میدان میں چھائے ہوئے ہیں۔ 37 سالہ یانگ ہاؤ 17.1 ارب ڈالر کے ساتھ چائنا کی امیر ترین عورت ہے، اور اوسمو میوک ڈرون کا مالک 38 سالہ فرینک وانگ 5.4 ارب ڈالر کا مالک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی چین میں ہے۔ چین کی آفیشیل زبان چائنیز اور ملک میں 70% مینڈارین لہجہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یویں، من، زیانگ، گان اور ہکا ہیں۔ چائنا کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ لوگوں کی انگریزی زبان کافی ماٹھی ہے۔ وہاں جانے سے پہلے چائنیز زبان کے چند الفاظ یاد کر لیں، ورنہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ سنگوا یونیورسٹی چائنا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ دوسری اور شنگھائی جیاؤ تانگ یونیورسٹی تیسرے نمبر پر ہے۔ شنگھائی ٹاور چائنا کی سب سے اونچی اور برج خلیفہ کے بعد دنیا کی دوسری اونچی بلڈنگ ہے۔ اس کی اونچائی 632 میٹر یعنی 2073 فیٹ ہے اور اس کی 128 منزل ہیں۔ اس میں لگی ایلیویٹر دنیا کی دوسری تیز ترین ایلیویٹر ہے، جو 21 میٹر پر سیکنڈ کا سفر کرتی ہے۔ علی بابا، ہواوے، چائنا موبائل، شومی، فا موٹر، ڈونگ فینگ موٹر، فوٹائل، ہائر، فیڈیکس اور کل کی میوزیکلی اور آج کی مشہور ٹک ٹاک بھی چائنیز کی ملکیت ہے۔ قدیم چائنا میں ناخن بڑھانا امیر ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ امیر مرد و عورت اپنے ناخن بڑھاتے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سونے کی ڈیکوریشن کرتے۔ موجودہ چین کا نظام حکومت اشتراکی جمہوریہ ہے۔ موجودہ صدر شی جن پنگ ہے، جو کہ زیادہ تر اختیارات کا مالک ہے، جبکہ موجودہ وزیر اعظم کا نام لی کی چیانگ ہے۔ چین میں جہاں آسمان سے باتیں کرتی اونچی عمارتیں ہیں،
وہیں تنگ و تاریک مکان بھی، جہاں چمچماتی گاڑیاں ہیں وہیں بائک سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں بھی، جہاں دنیا کے سب سے امیر لوگ بھی بستے ہیں وہیں خوابوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جوان بھی۔ محترم ناظرین، چین کی پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد تقریباً 3000 ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ اس کے ارکان چین کے ہر علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ تمام طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ جیسا کہ اداکار جیکی چن فلمی دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں، کھیل، تعلیم، آرمڈ فورسز کے ارکان بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ ملک میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے۔ چین کے قیام سے لے کر اب تک اسی کی حکومت ہے۔ چین دنیا کا واحد ملک ہے جسے وقتاً فوقتاً اپنی ترقی پر روک لگانا پڑتی ہے۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ چائنا کے یو شہر میں ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا پل جس کی لمبائی 1,64,800 میٹر ہے وہ بھی چائنا میں ہے۔ چائنا کا سب سے بڑا دریا یانگزی ہے جس کی لمبائی 6,380 کلومیٹر ہے۔ چائنا کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن فوتیان ہے۔ آئس کریم بھی چائنا میں ایجاد ہوئی۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بھی چائنا کا ہے۔ چینیوں کے مذہب کی بات کریں تو آج عیسائیوں کی صلیبوں، مسلمانوں کی تسبیحوں، ہندوؤں کی گھنٹیوں، سکھوں کی کرپانوں، بخشیوں کی کھڑاؤں کے اوپر بھی چائنا لکھا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے چینیوں کا سب سے بڑا مذہب بزنس ہے۔ ملک میں 52.2% کسی مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد 21.9% لوگ فوک مذہب کو ماننے والے ہیں، 18.2% لوگ بدھ، 5.1% کرسچن، 1.8% مسلمان، 0.1% ہندو، 0.1% یہودی اور 0.7% دیگر مذاہب کو مانتے ہیں۔ چائنا کا سب سے بڑا شاپنگ مال نانجنگ گولڈن ایگل ہے جو 5 لاکھ اسکوائر میٹر پر پھیلا ہے۔ اس کی اونچائی 300 میٹر ہے۔ 27 ستمبر 2008 کو زی زیگانگ نامی پہلے چینی شخص نے خلا کی طرف سفر کیا۔ چین کے ایک صوبے ہنان میں رواج ہے کہ نئے سال کے آغاز پر مرد اپنی بیویوں کو اپنے اوپر اٹھا کر دوڑ لگاتے ہیں۔ ملک میں مجموعی طور پر 56 نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ملک میں 91.6% ہند چائنیز اور 1.3% زونگ نسل کے لوگ آباد ہیں، جبکہ 7.1% لوگ ہوئی، مانچو، اویگر، میاں آؤ، یی، تجیا، تبتن، منگول، بونگ، بوئی، یاؤ، بائی، کورین، ہانی، لی، کازک اور دائی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ڈوریان ہے جو سالانہ 23,34,000 ٹن کھایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین کی کل آبادی 1,40,35,852 افراد ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ محترم ناظرین، ویسے ہم سمجھتے ہیں امریکہ اور چین دشمن ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ چین کا مقروض ہے۔ چائنیز سالانہ 45 بلین کی چاپ سٹک استعمال کرتے ہیں۔ چین کا جھنڈا سرخ ہے جو انقلاب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے ہوسٹ سائڈ کارنر پر ایک بڑا پیلا ستارہ ہے، اس کے آگے 4 چھوٹے ستارے ہیں جو 4 سماجی طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بڑا ستارہ حکومت کی نشاندہی کرتا ہے جس نے سب کو متحد کر رکھا ہے۔ پتنگ کو 3000 سال پہلے چینیوں نے ایجاد کیا۔ وہ اسے جنگ کے دوران اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 4 صدی میں چینی اڑنے کے لیے مین کیرنگ کائٹس استعمال کرتے تھے۔ چین کا کل رقبہ 95,96,960 اسکوائر کلومیٹر ہے جو امریکہ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے چین دنیا میں 5ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک میں 23,000 سے زائد ڈیم ہیں۔ 2,70,550 اسکوائر کلومیٹر پر پانی ہے۔ 54.7% ایگریکلچر لینڈ، 22.3% رقبے پر جنگلات ہیں۔ چائنا کا ہواکسی گاؤں دنیا کا امیر ترین گاؤں کہلاتا ہے جس کا اپنا ایئرپورٹ ہے۔ گاؤں کے ہر فرد کے اکاؤنٹ میں کروڑوں یوان جمع ہے۔ محترم ناظرین، چینی شادیاں کیسے کرتے ہیں؟ چین میں خواتین کی تعداد کم ہے۔ 1000 مردوں کے لیے صرف 870 لڑکیاں ہیں۔ شادی کے لیے لڑکے کی عمر 22 سال اور لڑکی کی عمر 22 سال ہونا ضروری ہے۔ چینی میتھالوجی میں سرخ رنگ کی بھی خاص اہمیت ہے۔ شادی کی ہر رسم میں سرخ رنگ کا راج ہوتا ہے۔ شادی کی تاریخ کے تعین کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ چینی روایات میں 9 کے عدد کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ چینی دلہنیں مایوں بھی بیٹھتی ہیں، شادی سے چند دن پہلے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ چین میں جہیز کا رواج بھی ہے۔ آپ نے اگر کوئی تحفہ دینا ہے تو 9 کی تعداد پوری کرنا ہوگی۔
ہمارے ہاں شادی کی تقریب میں مختلف مواقع پر ہونے والے خرچوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ چینی ان سب مواقع کے لیے صرف ایک جادوئی لفظ لی شی استعمال کرتے ہیں۔ لی شی کا مطلب ہے گڈ لک فار ایور، یعنی شالہ باغ لگے رہیں۔ بارات روانہ ہوتی ہے، دلہن کے گھر جاتا ہے تو لڑکیاں دروازہ تب تک نہیں کھولتی جب تک کہ لی شی نہیں ملتی۔ دلہا دلہن کو گفٹ پیش کرتا ہے اور لڑکی اور اس کے والدین سے شادی کی اجازت مانگتا ہے۔ دلہن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر شادی ہال پہنچاتا ہے، جہاں ایجاب و قبول کی لمبی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کے چند بال کاٹتے ہیں، پھر اسے گرہ لگا کر پوٹلی میں رکھا جاتا ہے۔ شادی کی رسموں کے بعد دلہا دلہن مہمانوں میں چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز بانٹتے ہیں۔ مہمان ویڈنگ بک پر اپنا نام اور سلامی میں دی جانے والی لی شی کا اندراج کرتے ہیں۔ چین میں آج بھی دلہنیں رخصتی کے وقت آنسو ضرور بہاتی ہیں اور ماں آخری پیار کے بعد اسے پند و نسائی کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ دلہن کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے دلہا دلہن کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ اسی دوران دلہن کی بہن یا سہیلی اس پر سرخ رنگ کی ننھی سی چھتری تانے رکھتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی نشست پر مٹھی بھر چاول پھینک دیتی ہے۔ گاڑی کے پیچھے سرخ رنگ کی چھلنی اور آئینہ باندھنے کا بھی رواج ہے، جسے بدروحوں سے دلہن کے تحفظ کا موجب سمجھا جاتا ہے۔ گو آج کل ماڈرن شادیاں بھی ہو رہی ہیں، مگر رسوم و رواج، روایات، اقتدار کے پاسداروں کی چین میں آج بھی کوئی کمی نہیں۔ دوسری قسم کی شادیاں برہنہ شادیاں کہلاتی ہیں۔ اس کا رواج تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ جہیز کی وجہ سے تنگ ہیں، چائنا میں نوجوان نسل اس لفڑے سے تنگ آ کر برہنہ شادیاں کرنے لگے ہیں۔ لڑکا سائیکل پر جاتا ہے اور دلہن کو بٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ شادی کی فضول رسموں پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے مستقبل پر خرچ کرتے ہیں۔ برائیوں اور مصیبتوں کو بکھانے کے لیے قدیم چینی بادشاہوں نے سب سے پہلے پانڈے پالنا شروع کیے، اور آج دنیا بھر میں پائے جانے والے پانڈے چین کی ملکیت ہیں۔ 130 عیسوی میں چینی ایک آلے کی مدد سے زلزلے کی پیمائش کر سکتے تھے۔ یہ آلہ قدیم چینی ماہر فلکیات سانگ ہنگ نے بنایا تھا۔ چین دنیا میں سپورٹس کی ایک مانی ہوئی طاقت ہے۔ 1982 سے اب تک چین ایشیا میں سب سے آگے، 1952 سے اب تک ہر اولمپکس میں پہلی 4 پوزیشن میں رہا ہے۔ 2008 بیجنگ اولمپکس میں پہلے نمبر پر رہا۔ ملک کا سب سے بلند مقام ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو سطح سمندر سے دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ ماؤنٹ ہوا دنیا کا خطرناک ترین پہاڑ کہلاتا ہے۔ اگر آپ بہت بڑے دل گردے کے مالک ہیں بھی تو پھٹ کر گلے میں آ سکتی ہے۔ چین کا سالانہ جی ڈی پی 12.24 ٹریلین ڈالر ہے اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.9% ہے، جبکہ فی کس آمدنی 18,016 ڈالر ہے، جو پاکستانی 25,20,528 روپوں اور انڈین 12,66,074 روپوں کے برابر ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر 3.24 ٹریلین ڈالر ہیں، جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ چائنا کا امیر ترین شخص علی بابا گروپ کا مالک جیک ما 34.6 ارب ڈالر کے ساتھ ملک کا امیر ترین فرد ہے، جس نے حال ہی میں پاکستانی آن لائن سٹور دراز اور ٹیلی نار ایزی پیسہ کے شیئر خریدے ہیں۔ یہ گروپ مشہور موبائل ایپ یو سی براؤزر سمیت دیگر ایپ کا مالک ہے۔ مشہور چائنیز سوشل ایپ وی چیٹ کا مالک اور سنیپ چیٹ شیئر ہولڈر مہوا تینگ 34.4 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر، اور پراپرٹی ٹائکون ہائی کایان 30.8 ارب ڈالر کے ساتھ ملک کا تیسرا امیر ترین شخص ہے۔ ملک ایگریکلچر میں ورلڈ لیڈر ہے اور صنعتی پیداوار میں بھی عالمی رہنما ہے۔ مصنوعات، جوتے، کھلونے، الیکٹرانک، آٹو موبائل، ریلوے انجن، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ٹیلی مواصلات کا سامان، کمرشل سپیس لانچ گاڑیاں، مصنوعی سیارے تک بناتا ہے۔ چائنا کی کرنسی یوان ہے، جو پاکستانی 20.39 روپوں کے برابر ہے، جبکہ بھارتی 10.45 روپوں کے برابر ہے۔ چائنیز نیو ایئر کے دن تمام چینی اپنی اپنی سالگرہ مناتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس دن ہر چینی 1 سال بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چائنا اپنے جی ڈی پی کا 5.5% اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے، جو دنیا میں 125ویں نمبر پر ہے۔ ہر 300 لوگوں کے لیے تقریباً 1 ڈاکٹر اور 1 ہسپتال کا بیڈ دستیاب ہے، جبکہ تعلیم پر جی ڈی پی کا 4% سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ 2017 میں 325.5 بلین یوان خرچ کیے گئے۔ لٹریسی ریٹ 96.4% ہے۔
چین کے لوگوں کی اوسط عمر 75.8 سال ہے۔ چینی لوگ پاکستانیوں کو دوست سمجھتے ہیں، بات کرنے میں نہیں ہچکچاتے، حتیٰ کہ بیجنگ کا کافی گروپ جو سیاحوں کو چائے کافی پلانے کے بہانے لوٹتا ہے، وہ بھی پاکستانیوں سے ملتے ہی پہلا فقرہ یہی کہتا ہے، اوہو ہم تو دوست ہیں۔ اگر آپ کسی سے راستہ بھی پوچھیں تو 90% لوگ آپ کو راستہ نہیں سمجھا پاتے، کیونکہ چائنا میں کمیونیکیشن ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے ماحول میں کچھ نو سرباز، خصوصی طور پر خوبصورت نوجوان عورتیں، سیاحوں کو بیوقوف بنا کر کسی چائے یا کافی والے ہوٹل پر لے جاتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر ان کا پہلے سے ہی رابطہ ہوتا ہے، وہاں کوئی بھی مشروب عام مارکیٹ سے 100 گنا زیادہ تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان خاتون آپ کو چائے کی دعوت دے تو اجتناب کیجیے گا، ورنہ ایسا سبق ملے گا یاد رکھیں گے۔ بیجنگ میں اگر سیر کرنے والی جگہوں کی بات کی جائے تو دیوار چین دیکھے بغیر چلے آنا چین نہ آنے کے مترادف ہے۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہونے کے ساتھ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ یہ دیوار 5000 کلومیٹر لمبی ہے، مگر اس کا سب سے محفوظ حصہ بیجنگ کے نواب میں واقع ہے، جہاں جانے کے لیے خصوصی ٹرین سروس بنائی گئی ہے۔ پلیٹ فارم کے دروازے کھلتے ہی بالکل دیسی انداز میں لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ دیوار چین دیکھنے کا منصوبہ رکھتے ہوں تو علل صبح اس کام پر روانہ ہو جائیے۔ دیوار چین کے ایک حصے کے پاس کنندہ تختی نصب ہے، جس پر اردو اور چائنی زبان میں عبارت لکھی ہے کہ اس دیوار کا ایک حصہ بنانے کے لیے پاکستان نے یہ ہدیہ شامل کیا ہے۔ اسے دیکھ کر سر فخر سے بلند ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فاربیڈن سٹی یعنی شہر ممنوع، چائنا پر 500 سال سے زیادہ حکومت کرنے والے منگ یا منگ بادشاہوں کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں کبھی پرندہ پر نہ مار سکتا تھا۔ طاقت کے ایوان، حسب و نسب کی جاہ و حشمت سے لدے دربار، اس شہر کا ایک ایک نقش اپنے اندر کہانی لیے ہوئے۔ شہر ممنوعہ ایک احساس کا نام ہے۔ آپ خود کو ٹائم مشین میں کھڑا محسوس کریں گے۔ وہ کرسیاں جن پر بادشاہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، وہ شمعیں جو روشن ہوا کرتی تھیں، وہ سراہیاں جو عمرہ کے جام برا کرتی تھیں، جوں کی توں پڑی ہیں۔ سمر پیلس، جہاں موسم گرما میں بادشاہ سیر کرنے کو نکلتے تھے۔ گرمیوں میں لوگ کشتی رانی اور سردیوں میں سکیٹنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سمر پیلس کے اندر میوزیم واقع ہے، جہاں چینی تاریخ سے جڑی چیزیں ہیں۔ بیجنگ کی جدید تعمیرات میں اس کا اولمپک اسٹیڈیم، جسے برڈ نیسٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی پرندے کا گھونسلہ، کیونکہ اس کی ساخت کچھ اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ دور سے دیکھنے سے تنکوں سے بنا ہوا ایک آشیانہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بیجنگ میں موجود مختلف شاپنگ مارکیٹس دیکھنے کا بھی اپنا ہی خاص لطف ہے۔ ان مارکیٹ میں سلک مارکیٹ، جولری کی مارکیٹ، بیگ کی مارکیٹ شامل ہیں، جبکہ زیر زمین میٹرو کا نظام باوجود اپنی وسعت کے انتہائی مستعدی سے کام کرتا ہے۔ بہت کم وقت میں تیار ہونے والا یہ میٹرو سسٹم ابھی شہر میں آمد و رفت کا بہترین ذریعہ ہے، اور سستا اتنا ہے کہ مفت ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ بیجنگ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر ہے، جس کا نام بداخا ہے۔ بیجنگ ریلوے اسٹیشن سے بلٹ ٹرین 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے۔ ساحل سمندر بہت پیاری اور پرسکون جگہ ہے۔ چائنا میں سکیورٹی کا سارا نظام ہی نقل کرنے کے قابل ہے۔ ہر ٹرین اور میٹرو کے اسٹیشن پر بنا چیکنگ کے آپ کا سامان اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ ہر شخص کی ایک ٹریکنگ آئی ڈی ہے، جس کے ذریعے چند سیکنڈ میں مجرم کی شناخت ہو جاتی ہے۔ چائنا کی زیادہ تر آبادی مشرقی حصے میں آباد ہے اور مسلمانوں کی اکثریت سنکیانگ میں آباد ہے۔ چائنا کا کالنگ کوڈ +86 ہے۔ ملک میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد 1,47,40,97,000 ہے، جو آبادی سے بھی زیادہ ہے، جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ انٹرنیٹ ڈومین نیم .cn ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے چائنا پاکستان سے 3 گھنٹے اور بھارت سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ چین میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں، اور سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہے۔ ملک میں 507 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے 463 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا ریلوے کا نظام چائنا میں ہے، جو 1,24,000 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں 80,000 کلومیٹر ریلوے روڈ الیکٹریفائڈ ہیں۔ ملک میں 45,77,300 کلومیٹر لمبی سڑکیں ہیں، جو دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ اگر چین کی تاریخ کی بات کی جائے تو چین کو انسانی تہذیب کے اولین مراکز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چین میں انسانی موجودگی کی سب سے پرانی شہادت لیو جیونگ سے ملی سر کی ہڈی ہے، اور اس کا تخمینہ 67,000 سال قبل کا لگایا گیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے پہلی مستند بادشاہت شانگ کے نام سے تھی۔
جو 1800 سال قبل مسیح سے 1200 سال قبل مسیح تک رہی۔ 206 سے 220 سال قبل مسیح تک ہند بادشاہ رہا۔ 7ویں سے 14ویں صدی تک ٹیکنالوجی، ادب اور آرٹ میں ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتا تھا۔ 1271 میں منگول رہنما قبلائی خان نے یوآن بادشاہت کا آغاز کیا۔ سو یوان زینگ نامی کسان نے 1368 میں منگولوں کو باہر نکالا اور منگ یا منگ بادشاہت کی بنیاد رکھی جو 1640 تک قائم رہی۔ منچو کی بنائی ہوئی اونگ بادشاہت 1911 تک قائم رہی جسے بعد میں پوئی نے ختم کیا۔ اونگ کی بادشاہت چین کی آخری بادشاہت تھی۔ 1 اکتوبر 1949 میں چین آزاد ہوا۔ چینی قوم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہیں موزے تنگ جیسا لیڈر ملا جس نے آزادی سے لے کر 1976 تک اپنی قوم کی قیادت کی۔ اس کی وفات کے بعد ڈینگ شاؤ پنگ نے معاشی اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس نے پرانے خیالات کے بابوں کو فارغ کیا، کرپشن کی سزا ابدینین کر دی، قوم ڈر گئی ہمارا کیا بنے گا۔ کچھ وقت کڑا گزارنا پڑا، قربانی دینی پڑی۔ حکومت نے اوپن ڈور پالیسی اختیار کی، ہر ہدف وقت سے پہلے مکمل کرنے لگی۔ اس کے بعد ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور آج وہ معاشی طور پر دنیا کی پہلی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ چین میں غیر ملکیوں کو امیر تصور کیا جاتا ہے۔ چین کے عام سٹور پر ریٹ پر بارگین کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ 1200 یوان کی چیز آپ 120 یوان میں خرید سکتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کی بجائے کرنسی ساتھ لے کر جائیں تو بہتر ہے۔ آپ کے کارڈ کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر سستے ہوٹل سیاحوں کو آفر نہیں کیے جاتے۔ ایک خاص حد سے زیادہ قیمت والے ہوٹل میں ہی سیاحوں کو رہائش کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ بیرون ملک سفر میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ حلال کھانا ہوتا ہے۔ بیجنگ اور شی یوانگ میں بے شمار حلال ریسٹورانٹ نظر آتے ہیں۔ ان ریسٹورانٹ کے باہر التوام اسلامیہ کے الفاظ بآسانی پڑھے جا سکتے ہیں۔ چینی زبان میں حلال کے لیے چنگ چین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کا تلفظ کسی دوست سے پوچھ کر یاد کر لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے حلال کھانا بیچنے والے کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کھانے کو انگلش یا عربی میں حلال کہا جاتا ہے۔ بیجنگ کی مسلم گلی جہاں 9ویں صدی عیسوی کی ایک مسجد، حلال کھانوں کی دکانیں، حلال گوشت اور گروسری کا سامان خریدا جا سکتا ہے۔ چینی طرز میں تعمیر شدہ یہ مسجد اندر اور باہر سے بہت خوبصورت ہے۔ مسجد کے صحن میں 2 قبریں مسلمانوں کی چائنا آمد کے نقوش کی خبر دیتی ہیں۔ یہاں کی مشہور ڈش ہاٹ پاٹ ڈش ہے۔ ہاٹ پاٹ ڈش میں ایک خاص طرز کے برتن میں ابلتا ہوا پانی ڈال کر آپ کے سامنے میز پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس برتن کو کوئلوں کی مدد سے مسلسل گرم رکھنے کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ اس برتن کے ساتھ کچی سبزیاں، گوشت آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے اور آپ اس کھولتے پانی میں ان سبزیوں اور گوشت کو اپنے ساتھ پکا کر کھاتے ہیں۔ اس کو مختلف ساس کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اس ڈش کے ساتھ پینے کو ایک میٹھا اور ٹھنڈا سا شربت دیا جاتا ہے جو آپ کے لائن میں لگ کر انتظار کے پیسے وصول کروا دیتا ہے۔ چین میں پیدا ہونے کی وجہ سے شہریت نہیں ملتی، اس کے لیے والدین میں سے کم از کم ایک کا چائنیز ہونا ضروری ہے۔ دوہری شہریت قابل قبول نہیں۔ مجموعی طور پر چائنا کی نیشنلٹی لینا انتہائی مشکل ہے۔ اگر آپ چمگادڑوں سے ڈرتے ہیں تو سن لیں، چائنیز کے لیے یہ خوشبختی کی علامت ہے۔ چائنیز ہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے گھوڑے کی سواری کی۔ 2008 میں ہونے والی بیجنگ اولمپکس تاریخ کی مہنگی ترین گیم تھی۔ اس پر $40 ارب خرچ آیا۔ چائنیز کیلنڈر دنیا کا سب سے پرانا کیلنڈر ہے جو 2600 سال قبل مسیح میں شروع ہوا۔ چین اس وقت رواں صدی کے سب سے بڑے منصوبے ون بیلٹ ون روڈ پر کام کر رہا ہے، جس کے تحت ایشیا، افریقہ، یورپ سمیت دنیا کے 70 ممالک کو وہ ریل کے نظام، بحری اور زمینی راستوں سے جوڑ دینا چاہتا ہے۔ اس منصوبے کو چین 2049 تک مکمل کرنے کے لیے پرامید ہے۔ اب تک اس پٹی اور شاہراہ کی تشکیل کے لیے 900 منصوبوں کا افتتاح ہو چکا ہے، جن کی مالیت $900 ارب ہے۔ سی پیک بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ آخر چین اس منصوبے پر اتنی بڑی سرمایہ کاری کیوں کر رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ چین میں استعمال ہونے والا 85% تیل بحری جہازوں کے ذریعے آبنائی ملاقہ سے گزرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ سے تجارت بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس کا فاصلہ بنتا ہے 13,000 کلومیٹر اور گوادر سے بیجنگ صرف 6,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایک پٹی ایک شاہراہ کے بڑے تجارتی منصوبے کا مقصد چین کو معاشی اور طبعی طور پر ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درجنوں ممالک سے ملانا ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ چین کے صدر شی جن پنگ کا منصوبہ ہے۔
کہا جاتا ہے چینیوں نے 25 سال قبل مسیح میں مغربی لوگوں سے 1800 سال پہلے سسپینشن برج تعمیر کر لیا تھا۔ 2300 سال پہلے نیچرل گیس کی ڈرلنگ بھی سب سے پہلے چائنا میں شروع ہوئی، اور ایک رائے یہ بھی ہے شاید چینی ہی یاجوج ماجوج ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔